پہلی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی اس کا مفہوم ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ تعالیٰ پر جو توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرفداری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کفایت کر جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، کامل بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، اس کی پریشانیوں کا مداوع کر دیں گے، اس کے حالات میں اس کا ساتھ دیں گے، اس کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اب توکل کے کیا معنی ہیں، بھروسے کے کیا معنی ہیں؟ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے ہم ویسے ہی خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں میں، حالات میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہیں، ان پریشانیوں میں، حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے در کو نہ چھوڑیں۔ علماء نے، مفسرین نے، بزرگوں نے ایک قاعدہ اور کلیہ اور نقطہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص پر مصائب اور آلام اور پریشانیاں آتی ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ جانچنا ہے، یہ پرکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ پریشانیاں آنے کے بعد یہ پریشانیاں اس کے لیے رحمت ہیں یا زحمت ہیں، تو اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ تو علماء نے یہ بات تفصیل سے لکھی ہے کہ اگر وہ شخص حالات آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہے، عبادات کو چھوڑ چکا ہے، نمازوں کو چھوڑ چکا ہے، تو پھر وہ شخص، اس شخص کے لیے یہ حالات، یہ پریشانیاں جو ہیں وہ زحمت ہو سکتی ہیں، مصیبت ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ شخص پریشانی آنے کے بعد، حالات آنے کے بعد، غم آنے کے بعد، حزن آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگ گیا ہے، بلکہ مزید اس کا رجوع بڑھ گیا ہے، اللہ سے تعلق اس نے مضبوط کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں چھوڑ رہا، نمازوں کو نہیں چھوڑ رہا، پہلے والی ترتیب پہ قائم ہے، پہلے 5 وقت کا نمازی تھا تو اب بھی 5 وقت کا نمازی ہے، پہلے پہلی صف کا نمازی تھا تو اب بھی پہلی صف کا نمازی ہے، پہلے تہجد پڑھتا تھا تو اب بھی تہجد پڑھ رہا ہے، بلکہ اب پریشانی اور حالات میں اللہ تعالیٰ سے مزید آہ و بکا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے، تو یہ پریشانی، یہ حالات اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کہ جن کی وجہ سے، جن حالات کی وجہ سے، جن پریشانیوں کی وجہ سے یہ مزید اپنے رب کے قریب ہو گیا، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اپنا بندہ ہے نا، انسان ہے، غلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ حالات دے کر دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے قریب ہوتا ہے یا مجھ سے دور بھاگتا ہے، اگر وہ قریب ہو گیا تو سمجھ لو کامیاب ہے، اگر دور بھاگ رہا ہے تو ناکام ہے۔ تو اس لیے ہم جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ حالات آنے کے بعد اگر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے، کہ پریشانی دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دھر پہ چکا لیا، پریشانی دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب دے دیا، پریشانی دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب کر لیا، پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اگر وہ حالات آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے تو پھر یہ اس کے لیے رحمت نہیں ہے، زحمت ہے، کہ اس کو تو چاہیے تھا کہ پریشانی کے اندر اللہ تعالیٰ سے مزید مانگتا، دعائیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا، اور یہ جو ہے مزید اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حالات، یہ پریشانیاں اس کے لیے زحمت ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور بندگی اسے کہتے ہیں کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، خوشحالیاں آئیں، ان پر راضی رہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ کسی نے غلام خریدا، خریدنے کے بعد اس سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئے؟ اس نے جواب دیا جہاں سے مجھے مالک نے بھیج دیا۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جہاں میرا مالک مجھے بھیجے گا وہاں جاؤں گا۔
آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ جہاں میرا مالک مجھے ٹھہرائے گا وہاں رہوں گا۔ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ جو مالک مجھے کھلائے گا وہ کھا لوں گا۔ آپ کیا پینا چاہتے ہیں؟ جو میرا مالک مجھے پلائے گا میں پی لوں گا۔ سارے جواب اس نے اسی طرح دیے۔ سوال کرنے والے کو عقل آ گئی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی کوشش حالات کو بہتر کرنے میں کرنی چاہیے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے اسباب کو اختیار نہ کریں، اسباب ہر ممکن اختیار کرنے چاہیے، اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، اسباب ہی کو جو ہے نا مؤثر حقیقی سمجھ لینا، یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی اسباب ہو، بیماری کے لیے ہم دوائی لیتے ہیں، اگر انسان دوائی کو یہ سمجھ لے کہ اسی دوائی سے مجھے آرام آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھروسہ اور اعتماد اور توکل ہٹ جائے تو یہ انسان گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور اسی طرح بزرگان دین نے یہ لکھا ہے، مسئلہ بتاتا چلوں، کوئی شخص کسی بزرگ سے تعویذ لیتا ہے اور اس تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے کہ اس تعویذ ہی کی وجہ سے میری فلاں بیماری دور ہوگی۔ یاد رکھیں یہ جو تعویذ ہے یہ لینا جائز ہے، پہننا جائز ہے، لیکن بعض مفسرین نے، بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ پہنا نہ جائے تو بہتر ہے، جیب میں رکھا جائے یا دم کر کے پانی پیا جائے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کون سے تعویذ ناجائز ہیں؟ جن کے اندر شرکیہ الفاظ ہوں، غیر اللہ سے مدد ہو، وہ تعویذ ناجائز ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ تعویذ لینے کے بعد، دوائی لینے کے بعد اگر انسان اس کو مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے، اس دوائی کی وجہ سے مجھے صحت ملے گی، تو یہ انسان گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اس کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ مؤثر حقیقی نہیں ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق علاج کے طور پر ہم اپنی ممکن کوشش کریں گے، جہاں تک ممکن ہوگا اسباب کو اختیار کریں گے، بیماری سے چھٹکارے کے لیے، بیماری سے علاج کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے، حالات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اسباب کو اختیار کریں گے، اسباب کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھیں گے۔ جب ہمارا یہ ایمان بن جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہوگا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، جب ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہوگا پھر جا کر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے مکہ کی طرف یا طائف سے مدینہ کی طرف سفر کرنا تھا۔ سواری اس وقت جو کرائے پہ انہوں نے لی گدھا تھا یا گھوڑا تھا، اس نے کہا جس کی سواری تھی کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر راستے میں مجھے ایک جگہ پر رکنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ رک جائیے۔ حضرت زید بن حارثہ کرایہ دار کو کرایہ دے کر سواری لے کر چل پڑے طائف سے مدینہ کی طرف۔ راستے میں ایک ویرانے کے اندر لے جا کر وہ جو مالک تھا سواری کا وہ اترا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حالات سے پہچان لیا کہ یہاں پر ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، انسانوں کی لاشیں پڑی ہیں اور کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، لگتا ہے یہ شخص مجھے نقصان پہنچائے۔ اس نے جب مطالبہ کیا کہ جو کچھ ہے نکال دو، میں نے آپ کو قتل کرنا ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن مجھے 2 رکعت نوافل پڑھنے دیجئے، 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ مہلت دیتا ہوں 2 رکعت نفل کی، آپ کو نفل بچا نہیں سکیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ایمان مضبوط تھا، اللہ پر توکل تھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سجدے میں گئے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کی پکار لگا رہے ہیں۔ پہلی پکار لگائی یا ارحم الراحمین، آواز آئی کہ اس کو شہید نہ کرنا، اس کو قتل نہ کرنا، پھر یا ارحم الراحمین کہا، پھر آواز آئی غیب سے کہ اس کو شہید نہ کرنا، اس کو قتل نہ کرنا۔
قاتل دیکھ رہا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کوئی آدمی موجود نہیں ہے، کوئی جن و انس نہیں ہے، یہ آواز کہاں سے آئی؟ تیسری دفعہ جب جیسے ہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ارحم الراحمین، تو ایک شخص نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں تیز دھاری دار خنجر ہے اور وہ چمک رہا ہے، اور اس نے آتے ہی اس قاتل کے سینے پر وار کیا جو اس کے آر پار ہو گیا اور اس کو وہیں پر ڈھیر کر دیا، اس کو مار دیا۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتہ بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی دفعہ کہا تھا یا ارحم الراحمین، تو اس وقت میں پہلے آسمان پر تھا، میں نے وہاں سے آواز لگائی تھی۔ جب آپ نے دوسری دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو میں چھٹے آسمان پر تھا، یعنی 7ویں آسمان سے چھٹے آسمان پر آ گیا تھا۔ تیسری دفعہ جب آپ نے کہا تو میں آپ کے پاس آپ کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کا انتظام ہوا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کی مدد بھی تب آتی ہے جب ہمارا ایمان کامل ہو، یقین کامل ہو، اللہ پر بھروسہ کامل ہو، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ان کو موثر حقیقی نہ سمجھے۔ ہمارے پڑوس ملک میں افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا ہے کہ ایک طرف 42 ممالک کی افواج ہے، ان کا اتحاد ہے، نیٹو ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، جدید ڈرون طیارے ہیں، جدید لاکٹ رانچر ہیں اور جدید قسم کے اسلحہ ہیں، ہر قسم کی ٹیکنالوجی سے وہ لیس ہے۔ اپنے آپ کو ایک وقت کا فرعون سمجھتا تھا اور اس کا یہ نعرہ تھا اسامہ بن لادن کے بارے میں، یہ 2002-3 کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میں اس وقت 12 سال کا تھا، تھوڑا تھوڑا شعور ہے۔ 2002-3 میں اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ تم دنیا میں کسی بھی کونے میں چھپ جاؤ، ہم تمہیں وہاں سے نکال لیں گے، ہم تمہیں وہاں سے ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو، اس کی رعونت کو اور اس کی نخوت کو خاک میں ملا دیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ رب کی طاقت سب سے زیادہ ہے، سب سے پاورفل ہے اور اللہ کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد کی ہے جن کا ایمان کامل تھا۔ یہ میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تمہاری مدد کروں گا، مگر کب کروں گا؟ جب تم پکے مومن بنو گے۔ ہم ایمان کے کمزور ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتر سکتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے آج بھی قطار در قطار۔ ہم وہ ماحول تو پیدا کریں، ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط تو کریں، اللہ پر بھروسہ کامل تو کریں۔ ابھی پرسوں چوتھ انہوں نے کانفرنس کی ہے، 350 چینلز نے براہ راست ان کی کانفرنس پوری دنیا کو دکھائی اور پوری دنیا میں ان کی فتح کے چرچے ہو رہے ہیں۔ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ مجھے خوشی ہے، عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کا غرور خاک میں ملا دیا، ان کی ساری جدید ٹیکنالوجی کو اللہ تعالیٰ نے فیل کر دیا، اور وہ نہاتے جن کے پاس ٹوٹی ہوئی کلاشنکوفیں ہیں، جن کے پاس جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ٹوپی بیچاروں کو سیدھی نہیں رکھنی آتی، مذاق نہیں اڑا رہا، ان کی حالت بتا رہا ہوں۔ ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تھا اس وقت بھی اور آج بھی۔ آج پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور پھر ان کی یہ کانفرنس 350 چینل نے نشر کرنے کے بعد جو ہے نا، وہ اپنے ترجمان ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے پشتو میں گفتگو کی ہے اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی روایات کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتی، اپنی زبان کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتی۔ اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کے اندر فتح چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں انہی نہج پر، انہی راستوں پر، انہی طور طریقوں کو اپنانا ہوگا جس کو صحابہ اکرام نے اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح دی ہے
کہ پورے ملک کے اندر جدید اسلحہ ان کے قابو میں آ گیا، مال غنیمت کے طور پر جدید ٹینک ان کے قبضے میں آ گئے، بختر بند گاڑیاں ان کے قبضے میں آ گئی، اسلحہ کے بڑے بڑے ڈیپو ان کے قبضے میں آ گئے، ڈیم بنے بنائے ان کو مل گئے. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ تمہاری مدد میں تب کروں گا جب تم پکے مومن ہوں گے، پکے ایمان والے ہوں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب تم پکا بھروسہ کرو گے میرے پر، کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا. تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے، سبق ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں، اور بھروسہ کرنے کا جو حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا حق ہے ویسے مانیں. ہم اللہ تعالیٰ کو الہ تو مانتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کام کر لے اس میں ہماری کامیابی ہے، فلاں وسیلہ اختیار کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، فلاں چیز کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دینے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ساتھ لے کر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد